السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ میں اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش تھی اور سب کی چہیتی لاڈلی تھی۔ مجھے اپنے سسرال والوں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ سب لوگوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ میری ساس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف بیٹوں کی ماں تھی۔ میں نے اکثر اپنی ساس کو کسی سے ملتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ میں جب بھی اپنی ساس کے ساتھ باہر سیر کرنے کے لیے جاتی تو میری ساس چھپ کر کسی سے ملتی تھی۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا اب کس سے ملتی ہیں تو وہ کہنے لگی آج میں تمہیں گھر جا کر ساری کہانی سناؤں گی۔ جیسے ہی ہم گھر آئے میری ساس مجھے کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہی ہے میرے پاس کوئی بھی بیٹی نہیں ہے، اور جب میرے پاس اتنے زیادہ بیٹوں کی پیدائش ہوئی سارے خاندان والوں کو میرے ساتھ حسد محسوس ہونے لگا، کیونکہ خاندان بھر میں صرف میں ہی تھی جس کے پاس بیٹے ہی بیٹے تھے۔ ایک دن میری بہن ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی دیکھو فرحت، تمہارے پاس کوئی بھی بیٹی نہیں ہے، اس لیے میری بیٹی کو تم رکھ سکتی ہو۔ وہ میری منتیں کرنے لگی۔ میں نے بھی اس کی بیٹی کو رکھنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ تھی۔ میری بھانجی جس کا نام ہینا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت بچی تھی۔ جب اس کی شادی کی عمر ہوئی میں نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن میری بہن میرے گھر آئی، کہنے لگی تم میری بیٹی کے لیے کہیں اور رشتہ کیوں دیکھ رہی ہو، جبکہ رشتہ تو تمہارے گھر میں ہی موجود ہے۔ مجھے اپنی بہن کی بات پہلے تو سمجھ نہ آئی، پھر کہنے لگی تم اپنے بڑے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے کہا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میں تو ان کو اپنی بھائی بہن ہی سمجھتی تھی۔ کہنے لگی یہ کون سا سگے بہن بھائی ہیں؟ جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے سے شادی کی بات کی اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا تمہیں ہینا سے ضرور شادی کرنا ہوگی۔ میرے آگے وہ ہار مان گیا اور ہینا سے شادی کر لی۔ ہینا کی شادی میں اپنے بیٹے سے کر کے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی مجھے ان کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں گئی تو ہینا کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی عثمان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے عثمان سے پوچھا یہ سب کیا ہے تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور اسے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، تمہیں میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مہمان یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن میری بہن نے بہت ہی زیادہ ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب میری طلاق یافتہ بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ اب مجھے ہینا کی حرکتیں کچھ زیادہ ہی عجیب لگنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید صدمے کی وجہ سے کر رہی ہے۔ اکثر اس کے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھی۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی تو کہتی تھی امی سے باتیں کر رہی ہوں۔ کچھ دنوں بعد میرے ایک چھوٹے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ ایک دن میری بہن دوبارہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی تم میری بیٹی کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دو، کیونکہ ہینا تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے اس کے بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگا پہلے بھائی نے اس کو طلاق دے دی ہے اور میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا تمہیں میری قسم ہے تمہیں ہینا سے شادی کرنا ہوگی۔ اس طرح میرے ضد کرنے پر وہ آخرکار مان گیا۔ پھر دوبارہ وہی کہانی دہرائی گئی جو میرے بڑے بیٹے کے ساتھ دہرائی گئی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قصوروار کون ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایک دن میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر میں نے اپنے بڑے بیٹے کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہ تو میری بھانجی کے جیسے لگ رہی تھی، لیکن میری بھانجی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو طلاق ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بھانجی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا اس نے میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ میں نے پھر اسے کہا میں تمہاری شادی اپنے تیسرے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جیسا کہیں گی میں مان لوں گی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری بھانجی مجھے اپنی طلاق کی وجہ بھی نہیں بتاتی تھی۔ پھر میں نے اپنی بھانجی کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دی۔ شادی کی رات اپنے بیٹے کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے بازار سے کچھ دوائیں لا دو۔ میرا بیٹا مجھے کہنے لگا میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس کی شہروانی پہن لی، اس کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ آج میں اس راز کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں گئی، میری بھانجی کہنے لگی اب خالہ نے میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی ہے، میں تو تمہیں اپنا غلام سمجھتی ہوں، اور خالہ نے کہا تھا کہ شادی کی رات میں تم سے طلاق لے لوں جیسے تمہارے باقی بھائیوں نے مجھے طلاق دی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اسے شاید اس بات کی خبر نہیں تھی کہ صحرے کے پیچھے میں ہوں۔ میں نے اپنے چہرے سے صحرا اتار پھینکا اور اپنی بھانجی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا میں تمہیں اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھتی تھی اور تم نے میرے اوپر ہی وار کر ڈالا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر میرا بیٹا کمرے میں آ گیا، اپنے بیٹے کو ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے بیٹے نے میری بھانجی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی حقیقت نہ بتائی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میری بھانجی کہنے لگی یہ سب کچھ میں نے خالہ کی جائیداد ضبط کرنے کے لیے کیا ہے۔ اتنا ہی سننے کی دیر تھی کہ میرے بیٹے نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور اسے 2 لفظ بول کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔ اس طرح میری بھانجی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر دیا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔